جاؤ اپنوں کی دیکھو. میں نے کتاب کا نام بتایا الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, اٹھا کر دیکھو. پہلے صاحب منبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا, لوگو انا مثلکم, میں تم جیسا ہوں. اب پتہ نہیں سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا تو کہہ دیتا بابا جب ہم جیسا ہے تو وہاں کیا کر رہا ہے, یہاں آ کر بیٹھنا. جب ہے ہی ہم جیسا تو وہاں کیا کر رہا ہے. کہا میں تم جیسا ہوں. جب دیکھنا مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تو میری پیروی چھوڑ دینا. جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. یہ جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. خدا کی قسم اسے شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا غلام ہو. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام عرش پر ہوں تو ستارے ہیں, زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں, قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں. غلط کہتا ہے مولوی کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. مجھے علی کی قسم شیعہ نہ صحابہ کو برا کہتا ہے نہ برے کو صحابی کہتا ہے. ہم نہ صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی عظمت بہت بلند ہے, صحابی کا مقام بہت بلند ہے. دوسرے صاحب منبر پر بیٹھے اور بیٹھتے یہ جملہ کہا, لوگو میں پہلے والوں سے برا ہوں. کتنی سچی بات کہی ہے. اور پھر سیاست کر گئے, بعد والوں سے اچھا ہوں. جب تک دیکھنا صحیح جا رہا ہوں تو پیچھے چلنا, جب دیکھنا کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو سیدھا کر دینا. جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. تیسرے صاحب منبر پر بیٹھے, پہلے خطبے میں کہا اللہم انت عالم و انی شریف, مالک تو جانتا ہے میں شریف ہوں. انی جاہل, میں جاہل ہوں, مجھے علم عطا فرما. پہلے نے کہا کہ جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. دوسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. تیسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. کل کا دن آیا, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. علی منبر پر بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلے. لوگوں نے سمجھا سونے کا تاج ہوگا, چاندی کی عبا ہوگی, لیکن محمد کا امامہ سر پہ رکھ کے, ابراہیم کی عبا دوش پہ رکھ کے, ادریس کے نالین قدموں میں پہنے ہوئے علی نے پہلا قدم اٹھایا, کائنات کا سر چکرایا. دوسرا قدم اٹھایا, دونوں جہان پہ قیامت آئی. تیسرا قدم اٹھایا, تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا, عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا. علی نے آخری آدمی تک نتیجے پر توجہ, علی نے چوتھا قدم اٹھایا, عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا. علی نے پانچواں قدم اٹھایا, پنجتن کی غیرت سمٹ کر علی کی آنکھوں میں آئی. علی نے چھٹا قدم اٹھایا, شہجہاد کی بلندیاں علی کے قدموں پر نچھاور ہونے لگی. لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا, رسول بیٹھتے تھے منبر پر, بعد میں آنے والے نے ایک سیڑھی چھوڑ دی. بھئی جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کے اہل نہیں ہوں, چھوڑ دی جگہ, میں احترام کرتا ہوں. دوسرے آئے, انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی. تیسرے آئے, انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی. اب منبر ختم. اب علی کو بیٹھنا پڑتا نیچے, باقی والوں کو کھودنا پڑتا گڑھا. اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہتا تو اب خلیفہ کھو میں بیٹھتا. جگہ تو تھی نہیں. علی چلے, پورے مجمع کی نظر, سیڑھی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کے دل ڈوب گئے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, دلوں کی دھک دھک کے انداز تیز ہوئے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کی گردنیں جھک گئیں. حتیٰ کہ اپنے وقت کا محمد اس جگہ پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے, اور بیٹھتے ہی جہالت کا اعلان نہیں کیا, آواز دی سلونی.
पूछो क्या पूछना चाहते हो। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। एक आदमी बातें कर रहा था, अली कहते खड़ा हो। पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक। ये आपस में गिटमिट क्या कर रहा है, मेरी तरफ देख, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, क्या मसला है। कहा या अली आपने मिंबर की तौहीन कर दी। कहा कैसे। कहा रसूल के मिंबर पर पांव रख दिया, नबी के मिंबर पर पांव रख दिया। अली मुस्कुरा के कहते जाहिल कितना बदबख्त है, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैंने तो दोष मोहम्मद पर कदम रखे। ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैंने तो दोष पैगंबर पर कदम रखे। उठा के देखो सूरह नमल, हत्ता इज़ा अतौ अला वादी अन्नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम लयातिमिन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून फतबस्सम ज़ाहिक़ा मिन क़ौलिहा। अल्लाह का नबी है सुलेमान चूंटियों की वादी से गुजरा। एक चूंटी ने देखा, कहा चूंटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान तुम्हें रौंद कर चला ना जाए। खुदा की कसम सुलेमान गुजरा तो चूंटी किबला, सुलेमान गुजरा तो चूंटी कह रही है छुप जाओ, कहीं रौंद कर न चला जाए। इसी वादी से अली गुजरा, साथ सुलेमान नहीं था, फखरे सुलेमान था, सलमान जैसा सहाबी साथ था। अली जैसे वादी में पहुंचे, पूरी तवज्जो, एक मर्तबा वही चूंटी कहती है अय्युहन नमलो उखरजो मिन मिसाकिनकुम, बिलों से बाहर आ जाओ, जिस अली का चेहरा देखना जियारत है वो अली आ गया। जिस अली का चेहरा देखना। आएगा नारा अली मौला का, लेकिन तवज्जो चाहता हूं। मौलवी बड़ा चर्चा करता है, यूसुफ बड़ा खूबसूरत, यूसुफ बड़ा प्यारा, यूसुफ बड़ा खूबसूरत। अच्छा मैं किसी मौलवी से कुरान रख के पूछना, नबी ने कहा है कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत है। तवज्जो न्याज हुसैन तवज्जो फरमा, कभी नबी ने कहा कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत है। का नजरो इला वजह अली यब्नो अबी तालिब इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। क्यों? फर्क पता है क्या है। यूसुफ लाख हसीन सही, लेकिन यूसुफ का चेहरा याकूब नबी के बेटे का चेहरा है, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। अली पूरी ताकत से, अली दोनों हाथ उठाकर अली का नाम लिया करें, नाराए हैदरी। चूंटियों अपनी अपनी बिलों से बाहर निकल जाओ, अली आ गया है, जियारत करो। सुलेमान आए, कहा तो छुप जाओ। कहा क्यों? कहा रौंद करना चले जाए। मौलवी कहता है मैं नबी जैसा, रात नबी जा रहे हैं, साथ में लश्कर है, कोई तो लश्करी भी सुनता चूंटी की आवाज को कि नबी ने क्या कहा है, जब तुम आवाज सुनने में बराबर नहीं हो। देखिए मैं आपको मिसाल दूं, कायनात में कोई भी पैदा हो, मुफ्ती ये आजम क्यों ना हो, जब भी पैदा होगा तो नजस होगा। बल्कि जैदी साहब कहते थे अकेला खुद नजस नहीं होगा, जगह भी नजस, मां भी नजस, पैदा एक हुआ नजस तीन हो गए, खुद भी नजिस हो गया, जगह भी नजिस हो गई, मां भी नजिस हो गई। जब तक गुस्ल नहीं दोगे पाक नहीं होगा। अब मैं आपको फिका का मसला बताऊं, शिया सुन्नी उलमा से पूछें, कुत्ता मर जाए, अगर कुत्ता कहीं मर जाए, हुक्म है शरीयत का, टांग से पकड़ो, आबादी से दूर फेंक कर आओ, ताकि बदबू न फैले, ताफुन न फैले। एक बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे लगा? अच्छा एक आहिस्ता सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुत्ता मर जाए तो शरीयत कहती है टांग से पकड़ो, आबादी से दूर फेंक करो, वापस आओ, हाथ धो लो, पाक। शरीयत का मसला। मुल्ला मर जाए, ठंडा होने के बाद हाथ लगाओ, गुस्ल वाजिब। यानी इतना नजिस हो गया कि जिसने हाथ भी लगाया उस पर भी मस्से मैयत का गुस्ल वाजिब हो गया। मेरी समझ नहीं आती, मौलवी पैदा हो तब भी नजिस, मर जाए तब भी नजिस,
یہ درمیانی حصہ محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ دو نجاستوں کے درمیان رہنے والا میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں روند کرنا چلا جائے۔ نبی نے کہا اس چونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ قصص الانبیاء کی ساری کتابیں، چونٹی آئی نبی کی ہتھیلی پر اور دیکھ کر پوچھا تجھے مجھ سے خطرہ ہے؟ سردار تھی، بے عقل سردار نہیں تھی۔ پاکستان نہیں ہے کہ بے عقلوں کو سرداریاں دے دی جائیں۔ دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے لشکریوں سے خطرہ ہے۔ پتا چلا خطرہ جب بھی ہو، چونٹی کو ہو، دسترخوان کو ہو، نبی سے نہیں ہوتا، نبی کے لشکریوں سے ہوتا۔ کہا آپ سے خطرہ نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اس جملے پر توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اس بھرے لشکر میں معصوم تو ایک آپ ہیں، غیر معصوم سے تو مجھے ڈرنے کا حق ہے، معصوم سے کیسے ڈروں؟ اب یہ جملہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ میں، نبی فرماتے ہیں تو افضل ہے یا میں؟ پوچھ کون رہا ہے سنگ؟ حضرت سلیمان ابن داؤد کہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جو جنوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے۔ تو افضل ہے یا میں؟ پوری توجہ ایک ایک آدمی کی، تو افضل ہے یا میں؟ دیکھ کے کہتی اللہ کے نبی اگر حق کہوں تو یہ ہے کہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں۔ نیاز حسینی جملے پر توجہ کر لینا، اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں۔ کہا دلیل پیش کر۔ کہا اللہ کے نبی آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر۔ اور اندھے ملا تجھے سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی تو نظر آ گئی، محمد کے دوش پر کھڑا ہوا علی نظر نہیں اب۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم، نعرہ حیدری۔